إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون اللہ احکم الحاکمین نے آدم علیہ السلام کو جب جنت سے زمین پر اتارا تب اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی یأتینکم منی ہدی کہ تمہارے پاس دنیا میں میری طرف سے ہدایت ضرور پہنچے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس وعدے کو پورا کیا۔ 1.25 لاکھ کے قریب اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے،
4 آسمانی کتابیں اور صحیفے، 4 کتابوں کے علاوہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اتارے ہیں۔ انسان کی ہدایت کا مکمل بندوبست کیا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، بے شک ہم نے ہر انسان کے لیے جو رستہ ہے وہ واضح کر دیا ہے، چاہے تو یہ اس رستے کو اختیار کر کے اللہ کا شاکر بندہ بن جائے، اور اس کی مرضی ہے چاہے تو اللہ کے اس رستے کو اختیار نہ کرے اور اللہ کا نافرمان بندہ بن جائے۔ آج دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ مجھے قرآن کا نہیں پتہ، مجھے اسلام کا نہیں پتہ۔ اللہ تعالیٰ نے وہ حجت قائم کر دی ہوئی ہے، ہر شخص چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو، وہ اسلام کے متعلق ضرور جانتا ہے۔ وہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نہ کچھ تعارف یا نام ضرور اس کے پاس ہے۔ یہ وہ حجت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے لوگوں پر پورا کرنا ہے، کیونکہ اس کی بنیاد پہ پھر فیصلے ہونے ہیں۔ پچھلا جمعہ ہم نے پڑھایا تھا اللہ کے ہاں معیار ایمان اور عمل صالح ہے، یہ اسی کی ایک کڑی ہے آگے کہ اگلے جہانوں میں جا کے جو فیصلے ہونے ہیں وہ بھی اسی بنیاد پہ ہونے ہیں، ایمان کی بنیاد پر اور اعمال کی بنیاد پر۔ تو اس سے پہلے یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو جانتے تھے کہ کل قیامت کو کوئی یہ نہ کہہ دے جی مجھے تو اسلام کا پتہ ہی نہیں، میں تو دین کو جانتا ہی نہیں ہوں، مجھے کیا پتہ ہدایت کیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا انتظام کیا، اور آج کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ مجھے اسلام کا نہیں پتہ۔ تو اس چیز کو یعنی جو نتائج ہیں وہ انہی چیزوں کے اوپر ہیں، ایمان اور اعمال کے اوپر۔ اس کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ آیا میرے پاس ہدایت پہنچی ہے یا نہیں پہنچی۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ بات بالکل سچی ہے کہ ہم نے رستہ واضح کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے خود اس طرح زمین کے اوپر خط کھینچے، لکیریں کھینچی، اور ایک سیدھی لائن وہ کھینچ کے فرمایا کہ جو سیدھی لائن ہے نا یہ صراط مستقیم ہے، یہ جنت کا رستہ ہے، اس کے علاوہ سائڈوں پہ یہ شیطان کے رستے ہیں۔ ہر انسان کو پتہ ہے کون سے عمل کروں گا تو میرے لیے جنت ہے اور کون سے عمل کروں گا تو میرے لیے جہنم ہے۔ پھر اگر ہم آج دنیا کے اندر ہدایت ہمارے پاس آنے کے باوجود ایمان نہیں لاتے اور اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنے کی طرف نہیں آتے، بلکہ اسی طرح سے ہمارے اندر بدعمالیاں پائی جاتی ہیں، تو عزیز بھائیوں پھر نتیجے بہت برے ہیں، پھر انجام بہت برے ہیں۔ پھر دنیا تو ہم گزار لیں گے ہنس کھیل کے، فائدے اٹھا لیں گے دنیا سے، لیکن یہ فانی دنیا ہے، جو ابدی زندگی ہے، جو کبھی فنا نہیں ہوگی، ہمیشگی والی زندگی ہے، اس میں پھر ایسے لوگوں کا بہت بڑا نقصان ہوگا، اور وہ ساری زندگی اگلے جہان میں روتے ہی رہیں گے، جہنم میں بند کر دیے جائیں گے، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ تو آج دنیا میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم نے اس ہدایت کو قبول کیا ہے یا نہیں کیا۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سلسلہ صحیحہ میں روایت ہے، کہا جس طرح کوئی شخص آگ جلاتا ہے تو پتنگے اس آگ میں جا کے گرتے ہیں،
تو وہ ان کو بچانے کے لیے پیچھے پیچھے کرتا ہے، ہاتھ مارتا ہے کہ کوئی پتنگا جو ان سا ہے وہ آگ کے اندر نہ جائے، جل کے راکھ ہو جائے گا۔ کہا میری یہ مثال ہے، کہا میری امت کے لوگوں میری مثال یہ ہے کہ میں تمہیں تمہاری کمر سے پکڑ پکڑ کے اس آگ میں گرنے سے بچا رہا ہوں، کھینچ کھینچ کے تمہیں پیچھے کر رہا ہوں، تمہیں آوازیں لگا رہا ہوں، یہ رستہ جہنم کا رستہ ہے، بچ جاؤ اس سے۔ تو قیامت والے دن نا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں کو بلائیں گے اور اسی طرح سارے لوگ اکٹھے ہوں گے، تو ان کے جو نامہ اعمال ہوں گے نا، وہ اللہ تعالیٰ سب کے سامنے رکھیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ حجت قائم کرنے کے لیے نا پورا انتظام کیا ہو۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں، ہم میں سے ہر شخص کے کندھے پر 2 فرشتے مقرر ہیں جو انسان کا سارا ریکارڈ تیار کر رہے ہیں، اس کی اچھائیاں، اس کی برائیاں۔ کوئی بھی یہ لفظ ابھی بولنے لگتا ہے نا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اللہ کہتے ہیں وہ ایک فرشتہ ہمیشہ نگرانی کر رہا ہوتا ہے، جو ہی یہ کوئی لفظ بولتا ہے وہ فوراً لکھ لیتا ہے۔ یہ انسان کی کاپیاں تیار ہو رہی ہیں۔ ہم جو کچھ آج کر رہے ہیں، جس طرح کے بھی ہمارے رویے ہیں اسلام کے ساتھ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، قرآن و حدیث کے ساتھ، یہ سب کچھ نوٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ قیامت والے دن کچھ ایسے بدبخت بھی آئیں گے جو کہیں گے اللہ ہمیں تو بتایا ہی نہیں گیا، نہ ہمارے پاس کوئی نبی آیا، نہ ہمارے پاس کوئی رسول آیا۔ اور کئی بدبخت ایسے بھی ہوں گے جو اپنے گناہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے تسلیم ہی نہیں کریں گے، کہیں گے ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کے نا منہوں کو بند کرے گا۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ ایسے لوگوں کے منہ بند کر دیے جائیں گے، منہ پہ مہر لگ جائے گی، ان کے ہاتھ بولیں گے، ان کی ٹانگیں گواہیاں دیں گی، ان کے پاؤں بتائیں گے، ان کے چمڑے جو ہیں جسم کے یہ بول بول کے بتائیں گے کہ ہم دنیا میں کیا کر رہے تھے۔ تو قیامت والے دن ایسے لوگوں کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ اتمام حجت کے لیے یہ ہمارے رجسٹر اور کاپیاں تیار کروا رہا ہے۔ اب جب جس بندے نے اللہ کے معیار کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہے، جو ایمان لے کے آیا، جس نے صالح عمل کیے، جس نے اپنی پیدائش کا مقصد سمجھا، اور جس نے اپنی ساری کی ساری زندگی اسلام والی، توحید والی اور پاکیزگی والی زندگی بنائی، اس بندے کو نہ موت کے وقت کوئی ٹینشن ہے، نہ قبر میں کوئی ٹینشن ہے، حشر میں کوئی ٹینشن ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہوگا اس بندے کے اوپر۔ فرشتے جان نکالنے آئیں گے، بڑی آسانی سے نکال لیں گے، میں تفصیل میں نہیں پڑھتا۔ قبر میں سوال ہوں گے، یہ دلیری کے ساتھ جواب دے گا۔ اس کی قبر کو کھلا کر دیا جائے گا، جنت کی طرف دروازہ کھول دیا جائے گا، جنت کے بستر اس کے لیے لگا دیے جائیں گے، اور قیامت والے دن اس کا جو رجسٹر تیار ہو رہا ہے نا، نامہ اعمال جو ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دائیں ہاتھ میں رکھیں گے، اور دائیں ہاتھ میں آنا ہی دلیل ہے کہ یہ بندہ کامیاب ہے۔ اب اس بندے کی خوشی کیا ہے؟ ایمان اور صالح عمل، زندگی پاکیزہ توحید والی، کوئی شرک نہیں، کوئی علاشے نہیں، کوئی بدکاریاں، ڈاکہ زنی، حرام زندگیاں اس کے اندر نہیں۔ اللہ کا عاجز بندہ میدان محشر میں کھڑا ہوگا، نامہ اعمال ملے گا دائیں ہاتھ میں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پورا نقشہ کھینچا ہوا اس منظر کا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، کہے گا لوگو آؤ، میری طرف آؤ، یہ دیکھو میرا رجسٹر، میرا نامہ عمل، یہ میرے سامنے ہے۔ اقرأوا کتابیہ، آؤ ذرا میرے نامہ اعمال کو پڑھ کے دیکھو میں نے کتنے اچھے عمل کیے ہوئے ہیں۔ خوشی ہوگی اس کو جس نے دنیا پریشانیوں میں گزاری، نافرمانیوں سے بچا رہا، نیکیوں پہ چلتا رہا، اور نیکیوں پہ چلنے کی وجہ سے لوگوں کے تانے سنتا رہا۔ ہمارا معاشرہ ہے نا اس طرح کا، جو نیکی کے اوپر چل پڑتا ہے اس کو بھی کھینچنا شروع کر دیتے ہیں۔
جس نے کوئی داڑھی رکھ لی اس کو باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس نے شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لی اس کو تانے دینے شروع کر دیتے ہیں، تو مولوی بن گئے۔ جو قرآن پڑھتا ہے، جو حدیثیں پڑھتا ہے، اس کو ہر جگہ پہ تانے دیے جاتے ہیں، مولوی آئے گا تو ہیں۔ یہ اس طرح کی باتیں سہنے والے لوگ قیامت والے دن اللہ کے دربار میں بڑے خوش میدان حشر میں لوگوں کو آوازیں دے دے کے کہیں گے آؤ یہ میرا رجسٹر، میری کاپی پڑھو، دیکھو میں نے کتنے اچھے عمل کیے تھے۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میں نے ایک دن مرنا ہے اور میرے رب نے میرا حساب لینا ہے، یہ یقین تھا مجھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ اللہ کہتے ہیں وہ بڑی اچھی زندگی میں ہوگا، بلند و بالا جنتوں میں ہوگا، ایسی جنتیں کہ جس کے پھل قریب قریب ہوں گے، کوئی بھاگ دوڑ نہیں کرنا پڑے گی، کوئی محنت نہیں کرنا پڑے گی۔ اللہ اکبر۔ بلکہ روایتوں میں تو یہاں تک آتا ہے جنتی کے دل میں خیال آئے گا کہ میں یہ چیز کھاؤں، وہ خیال آتے ہی چیز اس کے سامنے آ جائے۔ یہ عیش و عشرت کی زندگی اور جنت کے اندر طرح طرح کی نعمتیں اور بلند و بالا محلات اور حور و غلمان و جنان، یہ سب کچھ ملا کس وجہ سے؟ یہ بندہ دنیا میں اللہ کے دیے ہوئے معیار پہ پورا اترا، اس نے اپنا ایمان ٹھیک کیا، اس نے اپنے عمل ٹھیک کیے۔ لوگوں آؤ ہم ذرا اپنی زندگیوں کے اوپر نظر دوڑائیں، ہم دیکھیں ہم اللہ کے معیار پہ کتنا پورا اترتے ہیں۔ کبھی ہم نے اپنے نتیجے کو سامنے رکھا ہے؟ کبھی ہم نے اپنی موت کو، اپنی قبر کو، اپنے حشر کو سوچا ہے؟ کبھی ہم نے اپنے اعضاء پہ غور کیا ہے کہ آج جن کی تسکین کے لیے ہم ہر برائی کر گزرتے ہیں، قیامت والے دن یہی اعضاء ہمارے خلاف گواہیاں دیں گے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ عیش و عشرت کی زندگی ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے نام کی تھی، اور اللہ کے لیے جنہوں نے تانے سہے تھے، اللہ کے لیے جنہوں نے لوگوں سے باتیں سنی تھیں، اللہ کے لیے جنہوں نے بڑی بڑی آزمائشوں کو برداشت کیا تھا، بڑی بڑی تکلیفوں کو برداشت کیا تھا۔ آج اللہ ان پہ راضی ہے اور یہ اللہ پہ راضی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے۔ اس کے مقابلے میں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے معیار کو کچھ نہیں سمجھا، اللہ نے پیدا کیا، جوانی دی، صحت دی، تندرستی دی، سلامتی دی، صلاحیتیں دی، میدان دیا، میدان، ہر چیز اس کو سمجھائی کہ یہ دیکھ دنیا کے اندر کون کون سے تیرے دشمن ہیں، شرک کیا ہے، زنا کیا ہے، چوریاں کیا ہوتی ہیں، حق مارنا کیا ہوتا ہے، اور دنیا کے اندر جو تیرے دین کے دشمن ہیں اللہ نے پورا میدان اس کو دیا کہ دیکھ یہ سارے کے سارے پلید تیرے دشمن ہیں، تو نے ان سے بچنا ہے۔ لیکن اس نے اپنی زندگی، اس نے کہا اللہ میں تیرے حکم کو کچھ نہیں سمجھتا، میں تو اپنی مرضی والا ہوں، میں تو ہر چیز کروں گا، جھوٹ بھی بکوں گا، داڑیاں بھی منواؤں گا، شلواریں بھی ٹخنوں سے نیچے چھوڑوں گا، پینٹ شرٹ یہودیوں عیسائیوں چوڑوں کا لباس بھی پہنوں گا، مجسمہ یہودیت و عیسائیت نظر آؤں گا، میری شادی، میری خوشی غمی سب کچھ اسلام کے مخالف ہوگی۔ یہ اس طرح کی زندگی گزارنے والے لوگ قیامت کو ان کے حشر کیا ہوں گے؟ اپنی خواہشوں کے غلام، اپنے نفس کے غلام، یہ بھی تو شرک ہی ہے نا۔ کیا خیال ہے؟ ہم کہتے ہیں مولوی صاحب آؤ تے توحید تے درس دینا جے، تے مولوی ساڈے نو صرف اینی کوئی توحید ہوندی ہے کہ بریلویاں نو رگڑا لانا، یہ توحید ہے۔ کسی کو سجدہ نہیں کرنا، صرف اللہ کو سجدہ کرنا ہے، بس یہی توحید ہے۔ غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز، چڑھاوے، چادریں چڑھانا، دیگیں پکانا، ذبح کرنا، یہ شرک ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کے لیے کرو، توحید، بس یہی توحید ہے۔ کوئی پتہ نہیں توحید کی ڈیفینیشن کیا ہے، ربوبیت میں توحید کیا ہے، الوہیت میں توحید کیا ہے، اسماء و صفات میں توحید کیا ہے، تعلق ہی نہیں ان چیزوں کے ساتھ۔
اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو سجدہ کرنا شرک ہے۔ اللہ کی نہیں ماننی، اپنی ماننی ہے، اپنی مرضی کے مطابق چلنا ہے، اپنی خواہش کے مطابق چلنا ہے، اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے۔ دیانتداری کے ساتھ سوچو محترم بھائیو، یہ کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں یہ بھی بیان کیا ہے، افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا کہ جس کی خواہشات نے اس کو اس کے رب سے توڑ دیا ہے اور اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے؟ الہہ ہواہ، کیا آپ نے دیکھا ایسا شخص؟ اب اس چیز کو ہم کس زمرے میں لے کے آئیں گے؟ ایک طرف وہ ہے جس نے کبھی اللہ کو سجدہ نہیں کیا، اور دوسری طرف وہ ہے جس نے سجدہ تو اللہ کو کیا لیکن اس کے علاوہ اللہ کی کوئی بھی نہیں مانی۔ خواہش کا پجاری، نفس کا غلام، مال کا حریص، دنیا کا دل دادا، لڑکیوں کے پیچھے آوارہ سوچ رکھنے والا۔ اس بندے کا کیا حال ہوگا قیامت کے دن؟ اللہ معاف کرے، ہمارے معاشرے گرے ہوئے ہیں ان چیزوں کے اندر۔ لوگ کہتے ہیں یار 5 نمازاں پڑھو، بس صرف 5 نمازیں پڑھو تم کامیاب ہو۔ بڑے بڑے ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں، قسم ہے اللہ کی، بڑے بڑے ایسے لوگ میں نے خود دیکھے ہیں، وہ کہتے ہیں 24 گھنٹوں میں 2 گھنٹے صرف رکھو، 1 گھنٹہ اپنی ایکسرسائز کے لیے رکھو، اپنے جسم کو دو، اور 1 گھنٹہ صرف نماز کے لیے مختص کر دو۔ 5 نمازوں کے وقت ملاؤ تو گھنٹہ بنے گا، بس باقی 22 گھنٹے اللہ کی نافرمانیاں کرو۔ نماز اہم ہے، نماز کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہے۔ وہ بھائی ٹھیک ہے، اس کا تو انکار ہی نہیں، لیکن یہ نمازیں بھی منہ پہ ماری جائیں گی۔ یہ بڑے بڑے صالح عمل فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ کہتے ہیں ہم بکھیر دیں گے اس طرح ہوا میں، ریزہ ریزہ کر دیں گے، پرخچے اڑا دیں گے ان کے۔ تیرا مظلوم بھائی مر رہا تھا، تجھے احساس ہی نہیں تھا؟ دنیا کے اندر مسلمانوں کی، مسلمان عورتوں کی، بچوں کی عصمت دری کی جاتی، ظلم کیے جاتے، مسلمانوں کو کلمہ پڑھنے کی وجہ سے سزائیں دی جاتی، ان کے پورے پورے علاقے تباہ کر دیے جاتے۔ تو لمبی تان کے سویا ہوا تھا، مسلمانوں کے حق کس نے ادا کرنے تھے؟ حاجیوں، نمازیوں، اپنے نمازوں کی فکر کرو۔ انسان احساس کے ساتھ ہوتا ہے، جس میں احساس نہیں ہوتا وہ انسان نہیں ہوتا، وہ جانور بھی نہیں ہوتا، وہ کوئی اور ہی مخلوق ہوتی ہے، کیونکہ جانور بھی بڑا احساس کرنے والے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ جنہوں نے اللہ کے معیار کے اوپر اپنے آپ کو کھڑا نہیں کیا، خواہش کے غلام، من مرضی کی زندگی گزارنے والے لوگ۔ میں کہتا ہوں حشر تو بعد میں ہے نا، پہلے قبر کے اندر ان لوگوں کی پوری جو سا نا ایکسرسائز شروع ہو جائے گی فرشتوں کے ساتھ۔ قبر میں بھی تباہی، سوال ہوں گے، جواب ہی نہیں آئے گا۔ کیسے جواب آئے؟ تو نے کبھی اپنے رب کو جانا ہی نہیں، تو نے کبھی اپنے نبی کو پڑھا ہی نہیں، تجھے جواب کیسے آئے؟ قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے۔ دوسری طرف جو اللہ کے معیار پہ پورا اترا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کی قبر کو تا حد نگاہ کھلا کر دیا جاتا ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے مشرق مغرب کا جو فاصلہ ہے نا، اتنی قبر کھلی کر دی جاتی ہے۔ اور دوسری طرف یہ اللہ کا مجرم، اس کی قبر کو اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے، فرمایا اس کی جو پسلیاں وہ آپس کے اندر اس طرح مل جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے اس طرح اشارہ کر کے دکھایا، اس کو بولتے ہیں تشبیک۔ اتنی تنگ کر دی جاتی ہے اس شخص کی قبر۔ اور جہنم کی طرف سے دروازے، جہنم کے لباس، جہنم کے بستر، اور اس کی قبر کو
जन्नत के बागीचों में से एक बगीचा नहीं, जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा बना दिया जाता है। तूने अल्लाह का खाया हुआ है, अल्लाह ने तुझे मोहलत दी थी, मैदान दिया था, तेरे सामने हर तरह का माहौल बनाया था, तेरे पास सब कुछ था, लेकिन तूने अल्लाह की नहीं मानी, तू अपनी नेमतों पे अतराता रहा। आज आजा फिर अल्लाह के सामने, आज यहाँ अल्लाह की मर्जियाँ चल रही। इससे आगे चलें, हशर का मैदान होगा, बाएं हाथ में नामा अमाल, जो करतूतें की हैं ना वो बाएं हाथ में पकड़ाई जाएंगी। ये दलील होगी कि ये बंदा जहन्नमी है। अब इसको बाएं हाथ में नामा अमाल मिला, ये नतीजा मिल रहा है किस चीज़ का, कि इसने अपनी ज़िंदगी अल्लाह के मेयार पे उतर के नहीं गुजारी, ये मन मर्जी की ज़िंदगी गुजार के आया है। बाएं हाथ में नामा अमाल, पहले पकड़ेगा ही नहीं, कहेगा मैं नहीं लेता। फरिश्ते पकड़ के ना इसको, इसके बाजू पीछे से बांध के इसको पीछे इसके बाएं हाथ में नामा अमाल पकड़ाएंगे, धक्के से पकड़ इसको। अब जब नामा अमाल देखेगा, अल्लाह अकबर, अल्लाह ने आज आपने, मेरा तो अच्छा गुमान है, सूरतुल कहफ पढ़ी होगी जुमा के दिन। सूरत कहफ में लिखा हुआ है, ववुज़ियल किताबु फतरल मुजरिमीना मुशफिकीना मिम्मा फी। मुजरिमों के सामने जब उनके रजिस्टर खोले जाएंगे, डर रहे होंगे और क्या कहेंगे, माली हाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। कैसी ये किताब है, इसने तो हमारी कोई छोटी सी छोटी गलती, बात, बुराई वो भी नहीं छोड़ी, उसको शुमार कर दिया है। हर चीज लिखी हुई है। ववजदू मा अमिलू हाजिरा, अल्लाह कहते हैं इस मुजरिम ने जितने भी अमल किए थे सबको वहां मौजूद पाएगा, इसके सामने सारा कुछ पड़ा होगा। वला यज़लिमु रब्बुका अहदा, तुम्हारा रब किसी पे जुल्म नहीं करेगा। अब जब अपनी करतूतें पड़ेगा ना, नखरे, कि यही कुछ होगा ना अंदर, अल्लाह से बगावतें, नबी के तरीकों से नफरत, यहूदियों ईसाइयों से मोहब्बत, जिनके साथ अल्लाह ने लड़ने का हुक्म दिया है, जिनकी गर्दनें काटने का हुक्म दिया है, उनसे मोहब्बत, ये सारा कुछ लिखा होगा अंदर जो आज हम करते हैं ना, और हम बड़े बाऊ बने फिरते हैं जी, मैनू केड़ा को पूछना है, फरिश्ते पूछेंगे तुझे, अल्लाह पूछेगा तुझे कितना जीना है तूने, हमेशा के लिए आया दुनिया में रहने के लिए। आज तुझे अल्लाह पसंद नहीं, नबी पसंद नहीं, सहाबा के ईमान अफरोज वाक़या तुझे पसंद नहीं, नमाज से तू भागता है, जिहाद से तुझे नफरत है, खर्च करते हुए तेरी जान जाती है, अपनी बेटियों बहनों को आवारा तूने बनाया हुआ है, नजर तेरी पाकीज़ा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ खोल के सामने रखेंगे। आ ज़रा पढ़, इकरा किताबक कफ़ा बिनफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा, पढ़ ज़रा अपना नामा अमाल और अपने नफ्स का खुद ज़रा मुहासबा कर। बद आमालियाँ करने वाले सोचे, गुनाहों के दिल दादा, गुनाहों के रसिया लोग, मर्द हो औरतें हो, सोचे इस पॉइंट को। इन चीजों से हम बच नहीं सकते, ये हर बंदे के साथ होना है, हर एक ने मरना ही मरना है। इस हकीकत को जान लो, दुनिया हकीकी नहीं है, आखिरत हकीकी है। फिर कहेगा कि मैं तो अपना नाम अमाल को पढ़ूंगा ही नहीं, ख्वाहिश करेगा, या लैतनी लम ऊता किताबिया, हाय अफसोस काश के मुझे मेरा ये रजिस्टर दिया ही ना जाता। वलम अदरी मा हिसाबिया, मैं जान ही ना सकता कि हिसाब क्या होता है। या लैतहा कानतिल कादिया, हाय अफसोस काश के आज मेरा काम तमाम कर दिया जाए, मुझे दोबारा मौत दे दी जाए, मैं मट्टी के साथ मट्टी बन जाऊं, ना मुझे उठाया जाए, ना मुझे पूछा जाए। कानतिल कादिया, मेरा काम तमाम कर दिया जाए। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, वो चीज़ें अल्लाह ने खोल के रख दी जो चीज़ें आज बंदे को गुनाह पे उबारती हैं, जिनके होने से बंदा बड़ा खुश होता है।
پتہ کیا کہے گا؟ ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال میرے کام نہیں آیا، میری تجوریاں، میرے بینک بیلنس ہے، میں لاکھوں کروڑوں میں کھیلنے والا، اربوں خربوں کی گاڑی پہ بیٹھنے والا، لاکھوں کے موبائل چلانے والا، ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال میرے کام نہیں آیا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں یہ جو ہمارے پاس ہے نا، یہ ہمارا نہیں، جو ہم نے اللہ کے راستے میں دے دینا ہے نا، خرچ کر دینا ہے، لاکھوں موبائلوں پہ لگاتے ہیں، کبھی لاکھ صدقہ بھی کیا، اربوں خربوں اپنے سوٹوں پر، محلوں پر، گاڑیوں پر اور اپنے سونے چاندی کے زیورات پر لگاتے ہیں، کبھی جہاد فی سبیل اللہ کے لیے یہ لاکھوں کی مالیت، اربوں کروڑوں کی مالیت ہم نے پیش کی ہے؟ غلبہ اسلام ہر شخص کی ذمہ داری ہے، صرف مسجد کے مولوی کے لیے یہ نہیں ہے کہ بس تو جمعہ پڑھا کے لوگوں کو سمجھا کہ یار تسی بھی دین اللہ ہو، اور یہ مولوی صاحب کی ذمہ داری ہے، یا اللہ کے راستے میں لڑنے والا مجاہد غازی، یہ صرف اس کی ذمہ داری نہیں۔ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تم سب کے لیے دین کو چنا ہے۔ یہ مسجد ہے نا، مسجد کا بل آ جائے نا بجلی کا، اللہ اکبر، ہمارے رویے اتنے گھنونے ہیں، اتنے گھنونے ہمارے رویے ہیں، ہم خود مسجدوں میں آتے ہیں، یہاں پہ لیٹتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، جمعہ بھی پڑھتے ہیں، پھر بھی ہم سب نمازی مل کے مسجد کا ایک بل نہیں اتارتے۔ انتظامیہ کا دے واسطے میں تارے بل، حالانکہ مسجد اللہ کا گھر ہے، کیا مسجد چلانا ہم سب مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داری نہیں؟ پوری دنیا کے اوپر جہاد فی سبیل اللہ کے عمل کے ذریعے اسلام کا غلبہ ممکن بنانا اور کفار کو زیر کر دینا، کیا ہم سب مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داری نہیں ہے؟ لیکن ہمیں پرواہ کوئی نہیں، انتظامیہ کرے، جڑے مسئول ہیں وہ کرن، سانوں کا دی سر پیڑے، حالانکہ ہم سب کچھ استعمال کرتے ہیں مسجد کا، سوتے ہیں یہاں پہ آ کے، اور واللہ ہم نے دیکھا ہے ہم ناانصافیاں بھی کرتے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر دوسرے کمرے کا پنکھا نہیں چلتا، کیوں؟ بجلی کا بل بہت آ جانا ہے، اور مسجد کے اندر فضول پنکھے ہم نے چلائے ہوتے ہیں، فضول۔ صدقہ کرو، اللہ کے لیے اپنے مالوں کی قربانیاں دو، وگرنہ قیامت والے دن حشر میں مجرم یہ بات کریں گے، ما اغنا عنی مالیہ، اور جو میں نے خربوں جوڑ کے رکھے تھے وہ تو میرے کام ہی نہیں آئے۔ تیرے خرب ایک طرف ہو اور تیرا 100 روپیہ ایک طرف ہو، واللہ جو تو نے صدقے دل سے، اخلاص سے، دعوت و جہاد میں، مساجد و مدارس کی بڑھوتی میں تو نے خرچ کیا، تیرے خرب ایک طرف ضائع ہو جائیں گے، تیرا یہ 100 روپیہ سب پہ باری ہوگا۔ یہ ہے اصل مال یہ ہے، رأس المال یہ ہے۔ حالانکہ انی سلطانیہ، کہے گا میری تو سلطنت ہی چلی گئی ہے، وہاں میں تو بڑی پرے پنچایت والا تھا، لوگ میرے تو پوچھے بغیر ٹوڑتے ہی نہیں سن، اج مینوں کوئی پوچھتا ہی نہیں پیا، اور وہاں پہ سارے متکبر کھڑ پیچ بڑے پنچایت والے، خود کو چودھری سمجھنے والے سارے پیچھے ہوں گے، وہاں پہ نظام اللہ کا ہوگا، وہاں پہ بادشاہت اکیلے میرے رب کی ہوگی، سب نیچے ہوں گے وہاں پہ۔ حالانکہ انی سلطانی، اللہ فرشتوں سے کہیں گے خذوہ فغلوہ، اس کو پکڑو اور اس کو باندھو، 70 ذراعا فاسلکوا، 70 ہاتھ کی وہ زنجیریں ہوں گی، 70 ہاتھ، ان کے اندر اس مجرم کو باندھا جائے گا، اور باندھ کے ثم الجحیم صلوہ، پھر اس کو بہتی ہوئی آگ میں، بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر اس مجرم کو پھینکو۔ کیوں؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، اس نے ساری زندگی گزار دی، دنیا بڑی سیکھی، تجارت بڑی سیکھی، کاروبار کیسے ہونے ہیں یہ اس نے بڑا سیکھا، آن لائن کمائیاں کیسے ہونی ہیں اس نے بڑے لمبے چوڑے لیکچر لیے، لیکن اس جھلے نے ساری عمر ایمان نہیں سیکھا، قرآن پڑھنا نہیں سیکھا۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، نہ اس نے خود مسکینوں کو کھانا کھلایا، نہ کسی کو ابھارا کہ یار مسکینوں کا بھی خیال کرو۔
فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم ولا طعام الا من غسلین. دنیا میں نہیں نا کسی کو ٹھنڈا پانی پلایا، کسی کا احساس کیا. آج ان لوگوں کو میدان حشر میں گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ اتنا گرم پانی ہوگا کہ جہنمی اس پیالے کو ابھی یہاں اپنے قریب کرے گا، منہ کے پاس لے کے آئے گا، اس کے اندر اتنی گرمائش ہوگی کہ وہ اس جہنمی کے چہرے کی کھال کو اتار کے پھینک دے گا. ایک گھونٹ بھرے گا، سزا مل رہی ہے نا، بھرنا پڑے گا، یہ سب کچھ کرنا پڑے گا وہاں پہ. اتنا شدید گرم، ماء حمیم، گرم پانی، کھولتا ہوا پانی. ایک گھونٹ بھرے گا کہ اس کے اندر کے جتنی انتڑیاں اور جتنا نظام ہے سارے کا سارا وہ پانی پگھلا کے پشت کے رستے سے سب کچھ باہر پھینک دے گا. یہ حضرت صاحب ہے. یہ ماحول بن رہے ہیں ان لوگوں کے جو اللہ کے معیار پہ پورا نہیں اترے، جنہوں نے کہا دین ہماری کہاں ذمہ داری ہے، ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں، نہ ہمیں کوئی مولوی پوچھ سکتا ہے، نہ ہمیں کوئی اور پوچھ سکتا ہے، ہم اپنی مرضی والے ہیں، اپنے روب والے ہیں، ہم اپنے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں گے. یہ لوگ آج سزائیں بھگت رہے ہیں. اور اس کے بعد جب جہنم میں چلے جائیں گے، اللہ اکبر، فرشتے بھی ان کو تانے دیں گے. ابھی جہنم کے دروازے پہ ہوں گے نا. اللہ اکبر. کبھی سورۃ ملک پڑھیں آپ. سورۃ ملک 29ویں پارے کی سب سے پہلی سورت ہے، 30 آیات ہیں اس کی، بڑی فضیلت والی سورت ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں جو رات کو سوتے وقت اس کو پڑھ کے سوتا ہے نا وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا. اور اسی سورت میں کیا ہے؟ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا. جب جہنمیوں کا ایک ٹولہ جہنم کے قریب جائے گا نا دروازے کے، تو جہنم کا خزانچی، خازن، دربان پوچھے گا الم یاتکم نذیر. وہی بات جو میں نے شروع میں کی کہ اللہ نے آج ہدایت ہم تک پہنچا دی ہے، ہم اگر نہیں مان رہے تو ہمارا قصور ہے. اور قیامت والے دن جہنم کا دربان یہی پوچھے گا ان مجرموں سے. قبر میں بھی سختیاں، حشر میں بھی سختیاں. اب جہنم میں داخل ہونے لگے ہیں، جہنم کے دروازے پہ کھڑا ہو کے فرشتہ پوچھے گا الم یاتکم نذیر، اور تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کبھی جمعے میں، دروس میں، خطبات میں، نمازوں کے، عبادتوں کے مسئلے نہیں سنے تھے؟ ایمان نہیں سیکھا تھا؟ عبادات نہیں سیکھی تھی؟ ہم آتے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے، دیکھیں ہم کیا لے کے جاتے ہیں. سوچیں ہم اپنے گریبان میں جھانکیں. ہم جمعے بھی پڑھتے ہیں، درس بھی سنتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں. کبھی ہم نے کچھ حاصل بھی کیا ہے؟ کبھی اس پر عمل کرنے کی سوچ، تڑپ اور تمنا پیدا کی ہے؟ قیامت والے دن مجرم، ان سے فرشتہ پوچھے گا الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہ آیا؟ کہیں گے بلا قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس ڈرانے والا تو آیا تھا، ہمیں پتا تھا ہر مسئلے کا، لیکن فکذبنا، ہم نے جھٹلا دیا. وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم نے کہا جی اللہ نے تو کچھ بھی نہیں اتارا. دیکھی جائے گی، دین کو بھی دیکھ لیں گے، اسلام کو بھی دیکھ لیں گے. جی دنیا بھی پھر نال نال ٹورنی ہوتی ہے نا، ہے؟ اللہ نے تو دنیا کے لیے تمہیں پیدا ہی نہیں کیا. عجیب و غریب لوگوں کے، نہ شریعت سے پوچھنا، نہ قرآن سے پوچھنا، نہ حدیث سے پوچھنا، خود ہی اپنے ذہنوں کے اندر خیالی پلاؤ پکا کے جی پھر دنیا بھی تو ہے نا. شادی بیاہ کے اوپر پوری یہودیوں عیسائیوں والی تہذیبیں اپنا کے بعد میں پھر کہہ رہے ہوتے ہیں جی پھر دنیا داری یہ کی کریے. بھائی اس ٹائم بھی دلیری کے ساتھ کہو کہ ہاں سا کیتا ہے. پھر پشیمانیاں، شرمندگیاں ہوتی ہیں، پھر منہ لٹکے ہوتے ہیں، پھر لوگوں کے سامنے اس طرح کی حجتیں رکھ رہے ہوتے ہیں، صفائیاں پیش کر رہے ہوتے ہیں. کہیں گے وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ، دین تو ہمارے پاس آیا تھا لیکن ہم نے پرواہ ہی نہیں کی. ہم نے کہا اللہ نے ککھ بھی نہیں اتارے ساڈے اوپر. اور پھر وہاں پتہ کیا کہیں گے؟ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، کاش کہ ہم سن لیتے، کاش کہ ہم سمجھ لیتے، عقل کر ہی لیتے.
تو آج ہم بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر داخل نہ ہوتے۔ اب وہاں پہ اس طرح کی خواہشیں کرنے کا کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائیوں دیکھیں رب کتنی رحمتوں والا، کتنا مہربان ہے۔ آج اس نے ہماری زندگیوں میں ہمیں قرآن کے ذریعے مستقبل کے حالات ہمیں بتائے ہوئے ہیں کہ انج انج ہونا جائے تو بچ جائے جائے، یہو جے پٹھے کام نہ کریا جائے، اللہ نے پہلے ہمیں بتایا ہوا ہے۔ پھر مجرم کہیں گے لو کنا نسمع او نعقل، کاش ہم سن لیتے، کاش ہم بات مان لیتے، فرما برداری کر لیتے، اپنی خواہشات کو ترک کر دیتے، اللہ کے رستے پر آ جاتے، مخلص ہو کے کھڑے ہو جاتے، غلبہ اسلام کے لیے کچھ کر لیتے، کاش کاش ہم ایسا کر لیتے۔ اور ایک جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں الم تکن آیاتی تتلا علیکم، اللہ تعالیٰ خود پوچھے گا ان جہنمیوں سے، خود پوچھے گا اللہ کہ کیا میری آیات تمہارے اوپر پڑھی نہیں جاتی تھی؟ تو کہیں گے کیوں نہیں پڑھی، تو جاتی تھی۔ تو اللہ کہے گا پھر مانتے کیوں نہیں تھے؟ کہیں گے غلبت علینا شکوتنا، ہماری بدبختیاں، ہماری چودراہٹیں، ہماری خواہشیں، ہمارے جذبے، ہماری گناہ کے ساتھ محبت ہمارے دلوں کے اوپر غالب آ چکی تھی، ہمیں توحید اچھی نہیں لگتی تھی، اسلام اچھا ہی نہیں لگتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، دفع ہو جو جہنم میں، ذلیل ہو کے رہو جہنم میں، لا تکلمون، میں رب ہوں، مجھ سے بات ہی نہ کرو۔ انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، کہا میرے بندے ایسے موجود تھے تمہارے اندر جو تمہیں اللہ کی یاد دلایا کرتے تھے، لیکن فاتخذتموہم سخریہ، تم ان کا بھی مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یہ نتیجے ہیں عزیز بھائیوں اس معیار کے مطابق یا اس کے مخالف عمل کرنے کی وجہ سے۔ جس نے اچھا عمل کیا، ایمان ٹھیک کیا، عمل ٹھیک کر لیے، فَبِهَا وَنَعِمَتْ، اس کے لیے کیا ہی اچھا ہے۔ اور جو اس طرح کی بدماشیاں کر کے دنیا میں جاتے ہیں نا زندگی گزار کے اللہ کے سامنے، قبر میں بھی اللہ کی قسم ان کو عذابوں سے دوچار کیا جائے گا، جہنم کے اندر بھی گلیں گے، سڑیں گے، فرشتے ان کو گزرتے ہوئے تانے ماریں گے کہ کیسا تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا دنیا میں، تیرے پاس تو قرآن آیا تھا، حدیث آئی تھی، تو وہ ہی نہیں پڑھ سکا۔ آؤ محترم بھائیو اپنا محاسبہ کریں، جو معیار ہمیں اللہ نے دیا نا اس کے اوپر کھڑے ہو جائیں۔ یہ دنیا تھوڑی سی ہے، یہ ختم ہو جانی ہے، یہ ہمیشہ نہیں رہنی۔ اپنے ایمان ٹھیک کریں، ایمان کی درستگی کے ساتھ قبر کے اندر بھی ہر چیز کلیئر ہے، حشر کے اندر بھی ہر چیز کلیئر ہے، اور نتیجے میں جنت ملے گی انشاءاللہ۔ اور جو بندہ اس معیار پہ پورا نہیں اترے گا، سن کے بھی کمر پیچھے پھینک دے گا، یہ حجت قائم ہو گئی ہے آج۔ جس کو نہیں پتا تھا اس کو بھی پتا ہے، اب وہ پھنس جائے گا جس نے سن کے بھی اپنی من مرضی کے ساتھ زندگی گزاری، کوئی اسلام کی عزت نہیں کی، کوئی اپنے رب کی، اپنے نبی کی عزت نہیں کی۔ تو میں نے آپ کے سامنے ساری باتیں رکھی ہیں، موت بھی بہت بری ہے، قبر کے اندر بھی برا حال ہے، حشر کے اندر بھی برا حال ہے، جہنم کے اندر بھی سب سے نچلے گڑھے میں۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ اپنا ایمان اور اپنا عمل ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔